چند لفظوں میں چھپی ہے سب کے دل کی بات. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. اس میں ہولی اور دیوالی، عید اور رمضان ہے. اس میں تلسی کا ہے خزانہ، اس میں ہی قرآن ہے. کرشن کی لیلا ہے اس میں، بانسری کی تان ہے. سب دھرموں کو ماننے والے رہتے ہیں یہاں ساتھ. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند. کس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ رام راج جیسا راج ہو دنیا میں ہر جگہ، کیونکہ رام راج میں سب کی ترقی و بہبودی کا خیال رکھا جاتا تھا، اور جس کی بنیاد میں تھی انصاف پسندی. رام میں ایسی خصوصیات تھیں جن کے آئینے میں ہر شخص اپنی خوش نصیبی کا عکس دیکھتا تھا. خواہش کرنا تو حق ہے سب کا، لیکن تکمیل خواہش کے لیے صحیح زاویہ سوچ، صحیح تدبیر اور صحیح عمل بھی لازم ہے. اردو زبان کا مزاج بالکل سیکولر قسم کا ہے. اس میں یہ کوئی الہامی زبان نہیں ہے، نہ اس میں کوئی الہامی کتاب اتری ہے. اس لیے ہم اس کو کسی مذہب کی زبان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے اور ہندوستان کی مختلف زبانوں سے یہ ایک زبان پیدا ہوئی ہے، جس میں ہندوستان کی خاص زبانیں جو یہاں بولی جاتی تھیں ان کی بنیاد ہے. اس میں ترکی بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی ہے، پرتگالی بھی ہے، اور اب تو انگریزی بھی شامل ہو گئی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی خوبصورت مرقع اور سب زبانوں کا ایک مجموعہ بن گیا ہے، جس کو گلدستے کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جس میں طرح طرح کی تہذیبیں آ کر مدغم ہو گئی ہیں، شامل ہو گئی ہیں. تو ایک خوبصورت کلچر اس کا اپنا الگ ہی بن گیا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال صحیح طور پر مانتے ہیں کہ ہندوستان کو رام پر ناز ہے، کیونکہ وہ تو خصوصیات کا ذخیرہ ہیں. ان میں ہر دل کو جیتنے کی صلاحیت تھی، اور ان خصوصیات کی بنا پر علامہ اقبال کا تصور ہے: لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطۂ مغرب کے رام ہند. یہ ہندیوں کی فکر فلک رس کا ہے اثر، رفعت میں آسماں سے بھی اونچا ہے بام ہند. جناب ساغر نظامی صاحب نے بھی رام کی شخصیت کو اپنی نظم رام کی وساطت سے ایک بلندی تک پہنچایا. وہ تو رام کو انسان کی صورت میں ایک مجسمہ عرفان تسلیم کرتے ہیں. شاعر نے اپنے الفاظ کو ترتیب اس طرح سے دی ہے کہ الفاظ خود بخود بولنے لگتے ہیں. جس کا دل تھا ایک شمع طاقِ ایوان حیات، روح جس کی آفتاب صبح عرفان حیات. زندگی کی رفعتوں سے منزلوں اونچا تھا وہ، آسمان معرفت کا ایک ستارہ تھا وہ. اس میں تمام
مذہبوں کا احترام ہے، اور جو بڑی ہستیاں ہیں چاہے وہ اوتار کی حیثیت رکھتی ہوں یا رشیوں سے تعلق ہو یا منیوں سے تعلق ہو، ولیوں سے تعلق ہو، اس قسم کے بہت سارے لوگوں پر اردو میں بہت نظمیں پائی جاتی ہیں۔ تو رام چندر جی پر بھی بہت سارا لٹریچر ہمارے یہاں اردو میں موجود ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ساغر نظامی نے کہا ہی تھا کہ ہندیوں کے دل میں ہے باقی محبت رام کی، اور مٹ نہیں سکتی قیامت تک حکومت رام کی۔ یہ ان کا بہت مشہور اور بڑا اچھا ہے، جس میں تمام ان کا فلسفہ آ گیا ہے۔ جناب ظفر علی خان صاحب نے اپنی نظم شری رام چندر میں تو یہ تسلیم کیا ہے کہ رام کی تعلیم سے تو آج بھی ہندو تہذیب نمایاں ہے۔ چھوٹوں کی اطاعت، بڑوں کی شفقت بھی اسی پیغام کا نتیجہ ہے، اور ہندی کی گرمی ہنگامہ بھی رام کے نام سے ہی ہے۔ ہو وہ چھوٹوں کی اطاعت کہ بڑوں کی شفقت، زندہ دونوں کی حقیقت تیرے پیغام سے ہے۔ تیری تعلیم ہوئی نظر خرافات فرن، برہمن کو یہ گلہ گردش ایام سے ہے۔ شری رام چندر جی کے احترام اور عزت کے لیے جناب تلوک چند محروم نے بھی اپنی قوت قلم سے ایک مصور کا کردار نبھایا ہے۔ مختلف عنوانوں سے حیات دام پر روشنی ڈالی ہے۔ اپنی نظم ذکر خیر میں وہ فرماتے ہیں: قوم بے کس آسرا رکھتی ہے اس کا آج بھی، زندہ رکھتی ہے اسے امید فیض عام کی۔ دل سے آتا ہے زبانوں پر وہی نام عزیز، ورد ہنگامے سحر ہو یا پرستش شام کی۔ رام کی شخصیت کیا ہے؟ رام کو اپنے دل میں ٹھہرانے تک کا خیال شاعر کے ذہن میں گونجتا ہے، اور وہ اس رام کے روبرو ہونے کو بےتاب ہے، اور دعا کرتا ہے کہ اس رام کے دم قدم سے چشم و دل تر ہو جائیں۔ موہنی صورت تیری دل کے صنم خانے میں ہے، تو ہے دل میں یا چراغ دور کاشانے میں ہے، تیرے ہی جلووں سے اے شمع سراہ خدا، ایک بیتابی دلکش جہاں کے پروانے میں ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رام بن میں جانے کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دروغ حلفی کا الزام ان کے والد بزرگوار کے سر دھرا جائے۔ جناب برج نرائن چکبست صاحب نے اپنے قلم سے ایک نظم رامائن کا ایک سین کی تخلیق، جس میں جہاں باپ کی زبان کا پاس رکھنے کے لیے قربانی کا جذبہ پیش کیا گیا ہے، وہیں ماں کے درد دل کو بھی نمایاں صورت عطا کی گئی ہے۔ اس طویل نظم میں مسدس صنف کے کمال سے ایک منظر پیش ہوا ہے: رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پونچھ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے بسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی، دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی دل خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا یہ ہے شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے، رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جاں، میں جانتی ہوں جس کے لیے آئے ہو تم یہاں، سب کی خوشی یہی ہے تو صحرا کو ہو رواں، لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں، کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں۔ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز۔
सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। शायर ने एक मुसव्विरी अंदाज में राम की मार्फत माँ को समझाने के लिए ये कहा, और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मकाम, बादे सफ़र वतन में हम आएंगे शाद काम, होते हैं बात करते हैं 14 बरस तमाम, कायम उम्मीद से है दुनिया है जिसका नाम, और यूं भी रंजो बला से मफर नहीं, क्या होगा 2 घड़ी में किसी को खबर नहीं। शायर ने रोती हुई माँ की जुबान से ये कहलवाया, इन आंसुओं की कद्र तुम्हें कुछ अभी नहीं, बातों से जो बुझे ये वो दिल लगी नहीं, लेकिन तुम्हें हो रंज ये मेरी खुशी नहीं, जाओ सिधारो खुश रहो मैं रोकती नहीं, दुनिया में बेहयाई से जिंदा रहूंगी मैं, पाला है मैंने तुमको तो दुख भी सहूंगी मैं। राम ने माँ पर जाहिर किया कि वो वालिद के वादे को अमली जामा पहनाने के लिए ही हुक्म की तामील को लाजिम समझता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो लोग जहाँ ताने देंगे वहीं खानदान के नाम पर भी दाग लग जाएगा। शायर के अल्फाज में ये सूरत बनती है, बनबास पर खुशी से जो राजी न हूँगा मैं, किस तरह मुंह दिखाने के काबिल रहूँगा मैं, क्यों कर जुबाने गैर के ताने सुनूंगा मैं, दुनिया जो ये कहेगी तो फिर क्या करूँगा मैं। लड़के ने बेहयाई को नक्शे जबीं किया, क्या बेअदब था बाप का कहना नहीं किया। इस जवाब का असर लाजवाब कर गया माँ को। इस मंजर का नक्शा क्यों खींचता है कि तासीर का तिलिस्म था मासूम का खिताब, खुद माँ के दिल को चोट लगी सुन के ये जवाब, गम की घटा से हट गई तारीख ये अताब, छाती भराई जब्त की बाकी रही न ताब, सरका के पांव गोद में सर को झुका लिया, सीने से अपने लख्ते जिगर को लगा लिया। जनाब तिलोक चंद महरूम अपनी एक नज्म अज़्म सेहरा यानी श्री रामचंद्र जी की बनबास की तैयारी और अहले अयोध्या की बेकरारी का जिक्र करते हुए राम लक्ष्मण और सीता को नदी पार तक ले जाते हैं। रुखसत अयोध्या से वो जाने जहां हुआ, या इत्तफाक तफरक़े जिस्मो जां हुआ, पहलू से दिल गया कि चला राम शहर से, भागे निकल के राह तो आराम शहर से, गोया बहार छोड़ के सहने चमन चली, पर वो भी इस तरह न कभी दफ़अतन चली, गम का गुबार लेके जो आहे रसा गई, काली घटा सी चरख पे घंघोर छा गई। अयोध्या के बाशिंदे नहीं चाहते थे कि राम वन में जाएं, और अगर जाना ही लाजिम हो तो वो भी उनके हमराह जाएं, लेकिन राम ने आखिर ऐसा वक्त निकाला कि उन्हें गाफिल छोड़ वो चले गए। रघुबर बहुत सी रात रहे उठ खड़े हुए, जिस वक्त अहले शहर थे गाफिल पड़े हुए, राही हुए वो लेके इजाजत सवंत की, और साथ ही कहा ये मिन्नत सवंत की, ले जाओ रथ अवध को मगर हेर फेर के, ना अहले शहर को न मेरा कुछ पता चले, पाँव फटते फटते तीनों वो दरिया के पार थे, तलवे थे आह फूल से और खारजार थे। जनाब तिलोक चंद महरूम ने चित्रकूट पर उन्वान से एक नज्म कही है। चंद अशार इससे ये बताने के लिए कहे जा सकते हैं कि भरत के लश्कर को देखकर जहां लक्ष्मण का जाविये निगाह भरत के साजिशी होने का दावा करते हैं, वहीं राम लक्ष्मण को सही मुद्दा समझाने की कोशिश करते हैं। बेशक वो दूर भी हैं बड़े मानता हूँ मैं, वो ठान कर कुछ आए हैं अब ठानता हूँ मैं, बस आपकी तरफ से इजाजत की देर है, ये फौज मेरे सामने मिट्टी का ढेर है। जनाब तिलोक चंद महरूम राम के ख्यालात का इजहार इस तरह करते हैं कि लक्ष्मण हकीकत को समझ ले,
میں خوب جانتا ہوں بھرت ہے وفاشیار، اس کا قدم ہے راہ صداقت پہ استوار، گر ملک دو جہاں کا بھی ہو جائے تاجدار، ہو منحرف نہ رسم محبت سے زینہار۔ رامائن کی کہانی سے کون واقف نہیں؟ سیتا ہرن کے عنوان سے جناب بنواری لال شولا نے نقشہ کھینچا ہے اس منظر کا۔ ہرن کا سامنے سے گزرنا، سیتا کا رام سے اسے لانے کے لیے کہنا، سب راون کی سازش کی کڑیاں ہی ہیں۔ رام گئے بھی سیتا اور لکشمن کو پیچھے چھوڑ کر، اور پھر ایک دردناک آواز ہوئی۔ آواز سن کے جان کی بیاکل ہوئی ادھر، بولی لکھن سے دیکھو ہے تات لو خبر، تم کو پکارتے ہیں کوئی بات ہے مگر، آواز ادھر سے آئی ہے سوامی گئے جدھر، سنکٹ کوئی ضرور ہے جو پیچ و تاب ہے، آواز میں درد سا کچھ اضطراب ہے۔ اس پر لکشمن سے جناب بنواری لال شولا صاحب نے یوں کہلوایا، بولے لکھن سیاہ سے یہ چرنوں میں دھر کے سر، ایک سہل سا شکار تا ماتا نہیں خطر، ہیں رام چندر مالکے کونین بحر و بر، سب کی خبر جو لیتے ہیں کون ان کی لے خبر، دکھ ان کو نام ماتر بھی مل سکتا ہی نہیں، بے حکم جن کے پتا تو ہل سکتا ہی نہیں۔ اب تو سیتا جی کی طرف سے تانوں کی ریل پیل تھی اور لکشمن کی کوئی بھی دلیل بے میل تھی۔ جانا پڑا لکھن کو کٹی چھوڑ کر ضرور، موقع کی طاق میں تھا وہ چالاک پرغیور، بھرا برہمن کا روپ گیا سیتا کے حضور، ہے مائی بھکشا دیجیو آیا ہوں چل کے دور۔ لکشمن ریکھا کی بات تو کون نہیں جانتا، بھکشا لینے سے انکار کیا براہمن بھیس میں راون نے یہ کہہ کر، دینی اگر ہے بھیک تو دو چھوڑ دو لکیر، بھکشا بندھی ہوئی نہیں لیتے کبھی فقیر۔ بس یہی سیتا کی بھول تھی اور اس کا خمیازہ ظاہر تھا شاعر کے الفاظ میں یوں، باہر جو کنڈلی سے چلی دھوکا کھا گئیں، راون کے چھل میں ہائے مہارانی آ گئیں۔ رام رنجو علم میں کس کس سے نہیں پوچھتا کہ سیتا کہاں گئی۔ رام کی حالت زار شاعر یوں بیان کرتا ہے، اشجار مجھے اس کا پتہ کیوں نہیں دیتے، پتوں کی زباں ہے تو صدا کیوں نہیں دیتے، مرغان ہوا تم ہی بتا کیوں نہیں دیتے، سیتا پہ جو گزری ہے سنا کیوں نہیں دیتے، بھرتا نہیں دم کوئی بھی فریاد رسی کا، سچ ہے کہ نہیں کوئی مصیبت میں کسی کا۔ جناب تلوک چند محروم نے کئی ایک منظومات رامائن سے وابستہ لکھی، جن میں سیتا جی کی فریاد، اعجاز عصمت اور راون کا ماتم کا یہاں ذکر ہی کافی ہے۔ جناب میلا رام وفا صاحب نے کڑی کو بڑھاتے ہوئے جٹایو کی بے نظیر قربانی عنوان سے جو نظم لکھی، اس میں جٹایو اور راون کی جد و جہد کا ذکر ہے۔ سیتا کو راون کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بیان منظر کو اس طرح سے ترتیب ملتی ہے، بدن پر کھائے بہت زخم سیتا کو چھڑانے میں، جواب اپنا نہیں رکھتی یہ قربانی جٹایو کی، بظاہر ایک مشتے پر کا راون سے الجھ پڑنا حماقت تھی سراسر نادانی جٹایو کی، مگر جو بندھ چکا تھا دوستی کا عہد دشرت سے، وفا میں اس کی تھی تسکین روحانی جٹایو کی، رہے گا نام زندہ رہتی دنیا تک جٹایو کا، ثناخوانی کرے گا نطق افسانی جٹایو کی۔ شاعری میں رام پر مختلف انداز سے لوگوں نے لکھا ہے، مثلاً رام کو تلمیح کے طور پر بھی اردو شاعری میں پیش کیا ہے لوگوں نے۔ فراق گورکھپوری نے اپنے ایک شعر میں لکھا ہے کہ ہر لیا ہے کسی نے سیتا کو، زندگی ہے کہ رام کا بنواس۔ اسی طرح سے پنڈت چکبست نے ایک پوری طویل نظم لکھی، اس میں رامائن کا ایک سین اس کا عنوان ہے، اور اس میں بھی
سیتا اور رام کے بنواس کے واقعے کو پیش کیا ہے، اور جو ماں کی محبت رام کے ساتھ تھی اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ ایک روا روی میں رام کا ذکر کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے، بلکہ رام کو کردار بنایا گیا ہے، رام کی عظمت کے گیت گائے گئے ہیں، رام کی جو قربانی ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ رام جو کسی معمولی آدمی کے کہنے سے اپنی بیوی کو، یعنی ایسی بیوی کو جو ساتھ میں بن میں جاتی ہے، اس کو تیاگ دیتے ہیں، تو اس سے رام کی عظمت کا جو احساس ہوتا ہے، اور یہ اس لیے اردو شاعری میں رام کے کردار کو پیش کیا گیا ہے تاکہ رام کی جو اچھی خوبیاں ہیں وہ اردو والوں تک پہنچیں، اور اردو والے رام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکیں تاکہ زندگی میں وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ رام اور لکشمن کا بنوں میں بھٹکنا، سگریو سے ملاقات، بالی کا قتل، سیتا کی تلاش، سیتا کا ہنومان جی کی کوششوں سے پتہ ملنا رامائن میں دی گئی کڑیاں ہیں، راون کے راج کا خاتمہ کرنے کی جانب۔ اس بات کو بھی خوبصورت انداز ملا جناب تلوک چند محروم کی قلم سے ہی، جس کی روانی اس طرح سے ہے: لنکا میں آج لشکر حق کامگار ہے، باطل شکست خوردہ ناکام و خار ہے، کرتے ہیں رام خاتمہ راون کے راج کا، مالک بھیبھیشن آج سے ہے تخت و تاج کا، فاتح کو ملک کی ہے نہ مال کی ہوس، کرنا تھا جا کے پاپ کو پامال اور بس۔ رام کی ایودھیا لوٹنے پر جو خوشی کا ماحول بنا، اسے اسی شاعر نے ایک ہی شعر میں اس طرح ڈھالا: یہ سما دل کے لیے باعث مشتاقی ہے، اب نہ دنیا کی نہ عقبا کی ہوس باقی ہے۔ رام کے ایودھیا لوٹنے پر بھرت کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ جناب یسونت سنگھ ٹوہانوی نے آریہ سنگیت رامائن میں اس خوشی کو اس طرح سے اتارا ہے کہ بھرت کہتا ہے رام سے مخاطب ہو کر: میرے بھائی کھلی آج قسمت میری، آپ کے جو ایودھیا میں آئے چرن، دھنیہ واد اس دیالو پتا کا کروں، بخش دی بھرت کو رام کی پھر شرن۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اردو شاعری ایک روح حیات ہے۔ رامائن تو ایک سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ آسان نہیں۔ ایک شعر کی معرفت اگر کہا جائے تو یوں کہنا ہوگا کہ سمندر کی گہرائی ماپنے کا خیال کیوں آیا، اس کی تو ایک بوند ہی کافی تھی تیرنے کے لیے۔ رام ایک عالم انسانیت کا نام ہے جنہوں نے پاپ کا گھڑا توڑا اور پوری دنیا کو محبت، پیار اور ایثار کا پیغام دیا۔ منقبت اور نعت ہے اس میں، اور ہے حمد و ثنا، اس میں بھجن ہے میرا کا، سرسوتی کی وندنا، اس میں خسرو کے ہیں نغمے اور نانک کی وانی یہاں۔ سچ بتاؤں ان سے مل کر مسکراتی ہے حیا،